वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा हल हो गया। ये तनाज़ा था हुकूमत पंजाब के दरमियान और पंजाब की जुडिशरी के दरमियान, और तनाज़ा ये था कि पंजाब में किए हुए गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़ात्मे के लिए तरीक़ाकार क्या हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर-नवंबर में एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी बहुत वाह हुई, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर ये कानून बाकी रहा तो आधे घंटे में जाती उम्रा भी खाली कराया जा सकता है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस पर बयान दिया कि अगर ये कानून ख़त्म किया गया तो कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। ये तनाज़ा था क्या, हल कैसे हुआ, अब क्या सूरत हाल है, आइए इस व्लॉग में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले रही हैं जो कि माजी में नहीं लिए गए, और वो जो जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए, जैसे कि तजावज़ात का ख़ात्मा आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी इसकी मिसाल है। वो प्रेशर में नहीं आती, दबाव में नहीं आती, और इस चीज़ का ख्याल नहीं करती कि इससे वोट बैंक को कितना असर पड़ सकता है, बल्कि वो अगली नस्लों के लिए और चीज़ों को ठीक करने के लिए काम करती हैं। और ऐसा ही एक काम उन्होंने इस शिकायत पर किया कि यहाँ पर जब किसी की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो जाता है तो उसके बाद एक लंबा एक दीवानी किस्म का मुकदमा शुरू हो जाता है। इसमें वरासत के केस भी होते हैं, इसमें गैर कानूनी कब्ज़े के केस भी होते हैं, और ये कहा जाता है कि जो दादा ने मुकदमा किया हुआ होता है उसका फ़ैसला पोते को जाकर मिलता है, यानी कि इतनी लंबी तारीख। और ये दुरुस्त भी है, बाज़ मुकदमात ऐसे हैं जिनके बारे में रिपोर्ट हुआ कि वो 50-50 बरस तक जारी रहे। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया गुज़िश्ता बरस नवंबर में वो इम्प्लीमेंट हुआ, और उसमें कहा गया कि जनाब अब फौरी फ़ैसला और ये फ़ैसला जो होगा जब शिकायत होगी इसके बाद पटवारी तहसीलदार वगैरह जो रिपोर्ट देंगे, डिप्टी कमिश्नर इस पर 30 दिन के अंदर एक फ़ैसला कर देगा, और उसके बाद फौरी तौर पर एक ट्रिब्यूनल होगा, आप उसमें चले जाएंगे अगर किसी ने अपील करनी है, और वो ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम हो सकता है। हुआ ही कुछ यूं कि ये नाफिज कर दिया गया ऑर्डिनेंस। इसके तहत फैसले करने डिप्टी कमिश्नर्स ने शुरू कर दिए। लोगों की जायदादें एक से लेकर दूसरे को, दूसरे से लेकर तीसरे को, फ़ौरन जो है लोगों ने इसकी बड़ी वाह भी की, और बड़ी इस पर वीडियोस भी आई कि जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया है। और हमारी जो बाप दादा के ज़माने से हमारा जो फड्डा चल रहा था वो डीसी साहब ने हल कर दिया। लेकिन अब देखिए, इसकी एक वो पार्टी भी होती है जो एग्रीव्ड होती है, जिसके ऊपर जो आप ये समझें कि जिससे ये ज़मीन ली जा रही है उसके पास भी कोई ना कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देना शुरू कर दी, इन फैसलों के ख़िलाफ़। क्योंकि इन फैसलों के ख़िलाफ़ तो वो बराह रास्त अपील कर नहीं सकते थे ऑर्डिनेंस के मुताबिक, लेकिन उन्होंने इस कानून को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। और जब ये दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास पहुंची तो उन्होंने नोटिस लिया कि इस पूरे अमल से जुडिशरी को बाहर कर दिया गया है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर फैसला करेगा और एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसमें हाजिर सर्विस की बजाय कोई रिटायर्ड जज सरबराही कर रहा होगा, यानी सारा मामला इंतज़ामिया के पास चला गया। तो उन्होंने सवाल उठाए कि अगर जो चीज़ें जुडिशरी में ज़ेर समाअत हैं उनके ऊपर ये कैसे फ़ैसले हो सकते हैं। और इसी मौके पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जो कि हेडलाइंस में शाया हुआ कि अगर ये कानून रहता है तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करवाया जा सकता है। बड़ी इस पर जो है मीडिया हाइप क्रिएट हुई, और इसके साथ ही उन्होंने तमाम फ़ैसलों को भी सस्पेंड कर दिया जो कि डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से किए गए थे। अब ये एक फड्डा पैदा हो गया। इसके जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने फ़ैसले को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये पंजाब असम्बली से पास हो रहा है, और जब ये पंजाब असम्बली से पास हो रहा है तो ये पंजाब के अवाम की विल है। और वाकई उनको एक एप्रिसिएशन मिली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि जो काम जुडिशरी के ज़रिए लटक जाता है, और बहुत ही तवील अरसे से पहले आप मातहत अदलिया में लंबा एक सेशन कोर्ट में ये दीवानी मुकदमात जो हैं वो चलते हैं, सिविल कोर्ट में चलते हैं, फिर उसके बाद ये आप अपीलों में चले जाते हैं, तो फिर अपीलों पर पता नहीं कब तक फैसला होता है नहीं होता, तो उनको तो बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिली। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामलात भी हुए जिसमें ये कहा गया
کہ جو جسٹس کیا جا رہا ہے، انصاف کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے، تو مسائل تو انہی کے لوگوں کی وجہ سے، مثلا پٹواری کی وجہ سے، تحصیلدار کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو اب اسی پٹواری، اسی تحصیلدار کی رپورٹ کے اوپر اگر وہی ڈپٹی کمشنر فیصلہ کر دے گا تو پھر تو یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، یہ تنازع تو برقرار رہے گا اور یہ پھڈے تو چلتے رہیں گے، اور ایک پارٹی سے آپ قبضہ لے کر دوسرے کو دے دیں گے تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جب اس پر سیریس ڈیبیٹ ہوئی اور حکومت کے درمیان اور ہائی کورٹ کے درمیان آپس میں تھوڑی سی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے وہ ہوئی، تو اس کی خامیوں کا بھی اندازہ کیا گیا اور اس چیز کو بھی سمجھا گیا کہ واقعی اس میں سے جوڈیشری کو آپ باہر نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد ایک نیا ایک فارمولہ بنایا گیا ہے، اور اس وقت جو قانون ہے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی 2026، یہ جو ہے اس کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا، اس کو قانون کی شکل دی جائے گی، لیکن اس کو جوڈیشری کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیا گیا. اب اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اہم ہیں، اگرچہ ٹائم فریم جو ہے وہ اس میں برقرار رکھا گیا ہے، بلکہ پہلے سے بہتر کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایک نیا نظام جو دیا گیا ہے اس کے تحت اب پنجاب میں پراپرٹی ٹریبونل جو بنیں گے وہ فیصلے کریں گے. یعنی کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ جو ماتحت عملہ ہے، پٹواری ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اے ڈی سی ریونیو ہے، یہ فیصلے نہیں کریں گے، ان کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم کا حصہ ہوں گے. ان پر سکروٹنی کمیٹی بن جائے گی. اب سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک کمپلینٹ ہوگی، اور یہ آپ آن لائن پورٹل کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں. جب یہ کمپلینٹ ہو جائے گی تو کمپلینٹ کے بعد سکروٹنی کمیٹی 30 دن کے اندر تمام ریکارڈ کا جائزہ لے گی، جس میں پٹواری، تحصیلدار، اے ڈی سی ریونیو، تمام عملہ جو ہے، اسسٹنٹ کمشنرز، یہ تمام اس میں شامل ہوں گے. ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ سکروٹنی کمیٹی آپس میں اس موقع پر قانون کے مطابق، آرڈیننس کے مطابق صلح بھی کروا سکے گی، افہام و تفہیم بھی کرا سکے گی، یعنی کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں آگے ٹریبونل میں جانے کی بجائے. اس کے بعد جو ٹریبونل ہوں گے وہ ہر ضلع میں کم از کم ایک بنے گا، اور اس میں شامل ہوں گے، اس کی سربراہی کریں گے ایڈیشنل سیشن جج، یعنی کہ جوڈیشری اس میں شامل ہو گئی. اب جو ایڈیشنل سیشن ججز ہوں گے ان کی سربراہی میں جو ٹریبونل ہوں گے، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ باقاعدہ طور پر جو سکروٹنی کمیٹی 30 دن کے اندر اندر جو رپورٹ بھیجے گی، اور اس سے پہلے جب آپ کمپلینٹ کریں گے تو 3 دن کے اندر اندر ٹریبونل جو ہے، جو آن لائن آپ کمپلینٹ کریں گے وہ سکروٹنی کمیٹی کو بھیجے گا. پھر سکروٹنی کمیٹی جو ہے 30 دن میں جو رپورٹ تیار کرے گی، وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹریبونل کے پاس پیش کی جائے گی. پھر ٹریبونل کی جو سماعت ہوگی وہ روزانہ سماعت ہوگی. اگر اس میں کوئی التوا بھی ہوگا تو وہ 7 دن سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اگلی تاریخ جو ہوگی وہ 7 دن سے زیادہ کی نہیں دی جا سکے گی. اور 30 دن کی سماعت کے بعد جو قبضہ ہے وہ فوری طور پر جو قانونی مالک قرار پائے گا اس کو دلوا دیا جائے گا. پولیس کو اس کو پابند کر دیا گیا کہ وہ لازمی طور پر مدد کرے گی. اس میں عبوری حکم بھی دیے جا سکیں گے، مثلا یہ کہ کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو روکنا، لیکن عبوری جو حکم ہوں گے ان کے خلاف تو آپ سٹے نہیں لے سکیں گے. لیکن جب آپ کا فیصلہ آ جائے گا تو آپ اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل میں جا سکیں گے. یہ اپیل کا اس میں جو ایک چیز ہے، وہ پہلے اپیل کی چیز جو تھی، اپیل موجود نہیں تھی اس طرح، تو اب یہ اپیل اس میں شامل کر دی گئی ہے. بعض لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ جب دوبارہ آپ اپیل کی طرف چلے گئے تو اس سے ایک پھر لمبا پروسیجر شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو بھی جو اپنی ٹائم لائنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے کہ اپیلوں کے فیصلے جلد از جلد ہو جائیں، کیونکہ سماعت تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے. اپیل اتنی زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے جس طرح برسہ برس لے جاتی ہے. میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ بھی اہم ہیں. جہل سازی سے، دھوکہ دہی سے، طاقت سے، کسی بھی طریقے سے آپ قبضہ کرتے ہیں تو اس پر 5 سے 10 سال کی قید ہے اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہے. اور اس میں جو لوگ معاونت کریں گے ان کو بھی 1 سے 3 سال تک کی قید ہے. 10 لاکھ روپے تک جرمانہ یہاں پر تجویز کیا گیا ہے جو ان کو کیا جا سکے گا. یہ پہلے سے
بہتر سسٹم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جوڈیشری بالکل آؤٹ ہو گئی تھی. اس میں جوڈیشری جو ہے بیچ میں ان ہے، سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ اس پر فیصلے کریں گے، اور اس کو ایک قانونی تحفظ اس طرح دیا گیا ہے. پہلے کی نسبت جو اب ہے، اب اس میں حکومت کا اور جوڈیشری کا، عدلیہ کا جو آپس میں تنازع ہے وہ ختم ہو گیا. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وکیلوں کی فیسوں کا معاملہ ہے، اس میں وکلا نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن اس میں واقعی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو درست کرنا ضروری تھا. اور یہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ انا کا مسئلہ نہیں بنایا گیا دونوں اطراف سے، یعنی کہ دونوں طرف سے. ایک حکومت پنجاب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں سپیڈی ہوں، جلد فیصلے ہوں، تو چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس کو انڈورس کیا، اس کو ساتھ لے کر چلیں. اور دوسری طرف حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ساری چیزیں آپ پٹواری سے فیصلے نہیں کروا سکتے، اسسٹنٹ کمشنر سے، آپ اے ڈی سی ریونیو سے یا ڈپٹی کمشنر سے آپ فیصلے نہیں کروا سکتے. وہ رپورٹ دیں، وہ جج بن کے نہ بیٹھیں. آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو پٹواری یہ مسائل پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر، وہی اس پر فیصلے کروائیں گے، وہی اپنی رپورٹ کے ذریعے اپنی بیوروکریسی سے فیصلے کروائیں گے. یہ تھرڈ پارٹی کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری تھا. تو یہ جو ایک بڑا تنازع پیدا ہوا تھا، اور اس پر بیان بازی بھی ہوئی تھی، دونوں طرف سے ہوئی تھی. چیف جسٹس صاحبہ نے جو آبزرویشنز دی تھیں ان کو پولیٹیکل بھی کہا گیا، ان کو سخت بھی کہا گیا. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ری ایکشن ظاہر کیا تھا اس کو بھی سمجھا گیا کہ یہ اب کوئی جوڈیشری سے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں سیٹل کر لی گئی ہیں. ایک بڑا تنازع سمجھا جا رہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر اس کے نتیجے میں پنجاب حکومت کو رگیدا جائے گا، پنجاب حکومت پہ حملے ہوں گے جس طرح ماضی میں جوڈیشری کرتی رہی ہے. تو وہ تو میرے خیال ہے امیدیں شاید اب پوری نہ ہوں، اور جو چیزیں ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ، عقل کی بنیاد پہ، منطق کی بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ، اور اس وقت جو ضروریات ہیں ہماری اس کی بنیاد پر طے کر لی گئی ہیں. اور اس پر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. ہمیں چیزوں کو، مسائل کو اسی طرح حل کرنا چاہیے، اور مل جل کر لوگوں کو جو ریلیف دیا جا سکتا ہے، بہتری کی جا سکتی ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے. یہ مجھے بڑی زبردست ایک کاوش لگی ہے. اللہ کرے کہ اس قانون کے ذریعے لوگوں کو قبضے بھی ملیں واپس، جو ان کے حق ہیں قانونی، ان کے جو مالک ہیں ان کو قبضے ملیں، اور جو قبضہ مافیا ہے اس کی بھی سرکوبی ہو.